کہ مفتی صاحب آپ کو بھی اس موضوع پر شامل گفتگو کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ تفسیر قرآن پر بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ بیان کر دیجئے اہل خانہ کے حقوق کیا بتائے گئے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اہل خانہ میں گھر کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں اور ہر فرد کا الگ حق ہے۔ ماں باپ کے حقوق الگ ہیں اور ماں باپ کے ذمے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں اور ایک دوسرے کے فرائض بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کا اچھا نام ہے۔ اس کا اچھا نام رکھنا یہ اس بچے کا حق ہے۔ پھر اس بچے کو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر اس کے منہ میں ڈالنا، جس طرح ہمارے ہاں گھٹی کہہ دیتے ہیں، یہ دینا، یہ اس بچے کا حق ہے کہ نیک آدمی کی گھٹی اس کے جب جسم میں جائے گی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ اور اسی طرح جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینا اور اقامت کہنا، یہ بھی اس بچے کا حق ہے کہ دنیا میں آتے ہی اسے بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اذان ہے اور یہ اقامت ہے۔ پھر اس بچے کی تربیت کرنا کہ اسے سکھانا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ یہ اصل چیزیں صرف تقریروں سے نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف پہ جب ہم کریں گے تو پھر بچوں کو پتہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں تو ان کا بچہ جو بھاگ رہا تھا تو اسے قریب کرنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی مٹھی بند کر کے کہا بیٹا ادھر آؤ، میں چیز دوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس کو دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور تھی میرے پاس جو میں اس کو دینا چاہتی تھی۔ فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، اگر تم نے خالی ہاتھ یوں کیا ہوتا تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا۔ اور یوں جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ بچے کی تربیت بھی پھر اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ بھی جھوٹ کا عادی بنتا ہے۔ تو ہماری جو عملی زندگی ہے اس عملی زندگی کو دیکھ کر ہماری اولاد ہم سے متاثر ہوتی ہے اور ہم سے وہ چیزیں سیکھتی ہے کہ ہم نے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بھی دیکھ رہی ہے تو وہ بھی ادب نہیں کرے گی بڑوں کا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اسے خارج قرار دیا ہے۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنے نکاح کیے اپنے یا اپنی بیٹیوں کے، سب اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور وحی کے ذریعے حکم ملا، وحی آئی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو۔ اب یہ اللہ نے وحی بھیجی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم ہاں کرو تو میں ہاں کر دوں۔ حالانکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ وحی آئی، پھر بھی پوچھا، یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہوں، تم تو نبی نہیں ہو، تم تو امتی ہو، تو تمہارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھو کہ تم اس رشتے پر راضی ہو۔ اگر وہ اس رشتے پہ راضی ہوں تو پھر وہ رشتہ کرنا چاہیے، ان کی رضامندی کے بغیر رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں میری اولاد کی کیا مجال ہے کہ میرے فیصلے کے سامنے انکار کرے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ یوں کہو کہ میں اپنے بچوں کے فیصلے ان سے پوچھ کے کرتا ہوں، مشاورت سے کرتا ہوں، مشورے کے ذریعے کرتا ہوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 بیویاں عطا فرمائی بیک وقت، ان کے بارے میں اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ آپ کے لیے برابری شرط نہیں ہے، امتی کے لیے شرط ہے، نبی کے لیے شرط نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں قریب کریں، جس کو چاہے دور کر دیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو قرعہ اندازی کرتے، ساری بیویوں کا نام لکھ کے پرچیاں ڈالتے
جس کا نام نکل آتا اس بیوی کو سفر میں ساتھ لے کے جاتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت دے رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر جگہ دھونس اور دھاندلی نہیں چلتی، روب نہیں چلتا، بلکہ دوسروں کے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کے، اپنے چھوٹوں کے دلوں کو جب جیت لو گے تو گھر جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بنے گا، امن کا گہوارہ بنے گا۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اولاد کو اپنا دوست نہیں بنایا، جی وہ دوستانہ ماحول میں ان سے گفتگو نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد اپنے باہر کے دوستوں سے مشورہ کرتی ہے، باہر کے دوست غلط لائن پہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ماں باپ کہتے ہیں کہ جی میری اولاد کس کے کہنے پہ چل پڑی۔ بھئی آپ اپنی اولاد کو اتنا حوصلہ دو، اتنا ان کو موقع دو کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کر سکیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اف تک نہیں کہنا والدین کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ شکایت کرنے کا بھی حق ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اب اہل خانہ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اہل خانہ میں شوہر اور بیویوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، بہن اور بھائیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ بہنوں کے بھائیوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، پھر بیویوں پہ شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں، اور شوہروں پر بیویوں کے کیا حقوق بنتے ہیں؟ اہل خانہ کے حقوق پر گفتگو ہو رہی ہے تو اہل خانہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ جی گھر میں اتنا خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم باہر لوگوں کو دیں اسے صدقہ سمجھتے ہیں، لیکن گھر والوں پہ خرچ کریں تو ہم اس کو ثواب ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن کریم میں اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں صحابہ اکرام کا سوال مذکور ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پر خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار یعنی بیوی بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، اس ترتیب سے جو رشتہ داری ہیں ان پہ خرچ کرو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم وہ چوتھے ضلع میں جا کے تو خرچ کرتے ہیں، اور ہماری بڑی شہرت ہوتی ہے کہ حاجی صاحب نے 5 یتیموں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن اپنے گھر میں ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے یا بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اہل خانہ میں سب سے پہلا ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ ہم ماں باپ پہ خرچ کریں، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اور دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کریں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جو آج ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کھلا گھر ہو، بڑا گھر ہو، سواری اچھی ہو، اور کھانا پینا اچھا ہو، ہمسایہ اچھا ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 4 پیسے بھی ہیں لیکن میں پھر بھی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں، کہتے ہیں میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا ولی ہوں کہ چھوٹے سے مکان میں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہوں۔ یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ جب رب نے دیا ہے تو اچھا اور کشادہ گھر ہونا چاہیے، کھلا گھر ہونا چاہیے، اور اپنے اہل خانہ کو جتنی زیادہ سہولیات دے سکتے ہیں وہ سہولیات ہمیں دینی چاہیے۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، قیامت کے دن بعض ایسے اللہ کے ولی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں شادی نہیں کی ہوگی۔ اب وہ جب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اعلیٰ درجے چڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ ہم تو ولی تھے، ہم تو بڑے نیک تھے، اور یہ لوگ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ جا رہے ہیں، ہم نیچے ہیں۔ فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی تھی اور بیوی بچوں کی مشکلات برداشت کی تھی، بہت پریشانیاں آتی رہیں لیکن یہ برداشت کرتے رہے۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے دیے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ کے ولی کہیں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں شادیاں کی ہوتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا پریشانی آ رہی ہے، یہ پریشانی جو آتی ہے اس کے ذریعے سے درجے بڑھتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندانی ایک نظام بنایا ہے، اس کی ہر پریشانی پر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ جب اولاد پریشان کرتی ہے، ماں باپ برداشت کرتے ہیں،
माँ बाप को सवाब मिलता है। इसी तरह बाज़ मरतबा माँ बाप की डांट डपट औलाद को बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो औलाद को भी अल्लाह ताला सवाब देते हैं कि तुमने माँ बाप की डांट डपट को बर्दाश्त किया। और ये जो अभी आपने हवाला दिया सूरह बनी इसराइल का कि अपने माँ बाप के सामने तुमने उफ़ तक नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि नागवारी का इजहार नहीं करना, कि ऐसा रवैया बनाना कि माथे पे बल पड़ जाएं कि मेरे बाप ने ये क्या क्या दिया या मेरी माँ ने ये क्या दिया। उसकी वजह यह है कि बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह हो जाता है। जिस तरह हम बचपन में छोटे से बच्चे थे तो माँ बाप से कोई चीज़ पूछते कि ये क्या है, तो माँ बाप बताते फ़लाँ चीज़ है, थोड़ी देर बाद फिर पूछते ये क्या है, माँ बाप फिर बताते। एक ही बात हम 10 दफ़ा पूछते, माँ बाप 10 दफ़ा बताते। अब अल्लाह कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जगह पर तुम्हारे माँ बाप आ गए हैं। जिस तरह तुम बचपन में बच्चे थे, कमज़ोर थे, अब तुम्हारे माँ बाप के जो है आज़ा वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनको भी बात भूल जाती है। अब अगर वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बात पूछ ले तो बाज़ दफ़ा औलाद आगे से डांटना शुरू कर देती है कि अब्बा जी 3 दफ़ा तो बात बता दी आपको याद क्यों नहीं रहता। ये इस मौके पे कहा गया कि फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने जो बात भी करें, तुम्हें नागवारी गुज़रे तो तुमने उफ़ तक नहीं करनी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये उफ़ का लफ्ज़ सबसे छोटा है, इससे छोटा लफ्ज़ भी अगर होता तो अल्लाह उस लफ्ज़ से भी रोक देता। अल्लाह, क्या बात है।